خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تاریخی الفاظ۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے، واللہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ان کے خرچ برداشت کرتے ہیں جن کے پاس اپنے لیے کافی نہیں، اور آپ میں وہ تمام اخلاق کی خوبیاں موجود ہیں جو لوگوں میں نہیں پائی جاتی، اور آپ مہمان نواز ہیں اور حق باتوں اور نیک کاموں کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کی مددگار بن جاتے ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو اب بوڑھے ہو گئے تھے۔ آپ نے ورقہ بن نوفل کے سامنے تمام کیفیت بیان کی۔ ورقہ نے سن کر کہا کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل بولے، ہاں، دنیا میں جب کوئی رسول آیا اس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ عداوت و دشمنی کا برتاؤ شروع میں ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ بادستور غار حرا میں تشریف لے جاتے رہے۔ کچھ دنوں تک آپ پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی، اس کو زمانہ فطر کہتے ہیں۔ آخر ایک دن آپ غار حرا سے مکان کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ آپ نے پھر اسی فرشتے کو دیکھا۔ آپ اس کو دیکھ کر پھر سہم گئے، گھر آ کر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے کہ آپ کے کانوں میں یہ پرجلال آواز آئی، اے چادر میں لپٹے ہوئے، اٹھو اور ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی و کبریائی بیان کرو، پاک دامنی اختیار کرو اور نجاست سے یعنی شرک و بدی سے جدائی اختیار کرو۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ ایک دن جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن کوہ میں لائے۔ آپ کے سامنے خود وضو کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ تبلیغ اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ توحید کا حکم پاتے ہی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ لوگوں کو شرک سے باز رکھنے اور توحید الہی کی طرف بلانے کا کام اول آپ نے اپنے گھر ہی سے شروع کیا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ علی بن ابی طالب اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی پہلے ہی دن آپ پر ایمان لے آئے۔ یہ سب آپ کے گھر کے آدمی تھے۔ ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو آپ کے دوست تھے، پہلے ہی دن آپ پر ایمان لے آئے۔ ان سب پہلے ایمان لانے والوں میں ایک آپ کی بیوی، ایک آپ کے چچا زاد بھائی، ایک آپ کا آزاد کیا ہوا غلام، ایک آپ کے خالص و مخلص دوست تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب آپ کے اخلاق و خصائل سے بخوبی واقف تھے اور آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ان سے پوشیدہ نہیں تھا۔ ان کا سب سے پہلے ایمان لانا آپ کی صداقت و راست بازی کی ایک زبردست دلیل ہے۔ آپ نے شروع میں اپنی تعلیم کی تبلیغ نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں تک محدود رکھی۔ تبلیغ اسلام کے اس اولین زمانے میں سب سے زیادہ ابو بکر صدیق نے خدمات نمایاں انجام دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسوخ اور حلقہ احباب قریش مکہ میں بہت وسیع تھا۔ ان کے اثر اور ترغیب سے عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایمان لے آئے۔ پھر ابو عبیدہ بن الجراح، ابو سلمہ، عبد الاسد بن ہلال، عثمان بن مظعون، قدامہ بن مظعون، سعید بن زید، فاطمہ عمر بن خطاب کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ ان کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عمیر، عبداللہ بن مسعود،
جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایمان لائے اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی، جس میں عورتیں، مرد، جوان، بوڑھے اور بچے سب شامل تھے۔ مشرکین کے خوف سے مسلمان مکہ سے باہر پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ 3 سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح چپکے ہوتی رہی اور لوگ دھیرے دھیرے شرک اور بت کی پوجا سے الگ ہو کر اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اس 3 سال کے زمانے میں قریش کی ہر مجلس اور ہر ایک صحبت میں اس نئے دین کی چرچا اور ذکر ہوتا تھا۔ مسلمان چونکہ خود اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے، لہٰذا بہت سے مسلمانوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے کے مسلمان ہونے کا علم نہیں ہوتا تھا۔ قریش شروع میں اس تحریک اسلام کو کچھ زیادہ اہم اور خطرناک نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا مذاق اور زبانی طور پر تکلیف پہنچاتے تھے۔ قریش میں ایسے شرارتی پیشہ لوگ تھے کہ وہ قابو پا کر مسلمانوں کو جسمانی تکلیف بھی پہنچاتے تھے۔ ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مسلمانوں کے ساتھ کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک کچھ مشرکین مکہ اس طرف کو آ کر نکلے اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ سختی کی، ان کو عبادت الہی سے روکا۔ سعد بن ابی وقاص نے ان کا مقابلہ کیا اور ایک کافر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے زخمی بھی ہوا۔ یہ سب سے پہلی تلوار تھی جو اللہ کی راہ میں چلی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے ابو طالب اسی طرف آ نکلے اور خاموش کھڑے ہوئے دیکھتے رہے۔ جب آپ نماز ختم کر چکے تو پوچھا کہ یہ کیا مذہب ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دین ابراہیمی ہے۔ ساتھ ہی ابو طالب سے کہا کہ آپ بھی اسی دین کو قبول کر لیں۔ ابو طالب نے کہا کہ میں تو اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑوں گا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ مجھ کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نیکی کے سوا کسی برائی کی ترغیب ہرگز نہ دیں گے۔ غرض اسی طرح نزول وحی سے لے کر 3 سال تک اسلام کی تبلیغ خاموشی کے ساتھ ہوتی رہی اور نیک روحیں اسلام کی طرف آتی رہیں۔ کوہ صفا پر اعلان حق۔ اب حکم الہی نازل ہوا، تم کو جو کچھ حکم دیا گیا ہے اسے کھول کر سناؤ۔ اس حکم کے نازل ہونے پر آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر بلانا شروع کیا۔ اس آواز کو سن کر ملک عرب کے دستور کے موافق لوگ آ کر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے قریش، اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ صبح کو یا شام کو تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ مجھ کو سچا جانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق القول پایا ہے۔ یہ جواب سن کر آپ نے فرمایا کہ اچھا، میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ کا عذاب نزدیک ہے، اس پر ایمان لاؤ تاکہ عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ یہ سنتے ہی عام قریش ہنس پڑے۔ ابو لہب نے کہا کہ تم پر ہلاکت ہو، کیا تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اس کے بعد مجمع ہٹ گیا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو باتیں بناتے ہوئے چلے گئے۔ ابو لہب کے اٹھتے ہی سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ایک ضیافت کا انتظام کرو۔ چنانچہ انہوں نے ضیافت کا انتظام کیا اور آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی۔ 40 کے قریب آپ کے رشتہ دار آئے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ نے کچھ تقریر فرمانا چاہی، مگر ابو لہب نے ایسی بیہودہ باتیں شروع کر دیں کہ آپ کو تقریر کا موقع نہ ملا اور لوگ چلے گئے۔ دوسرے دن آپ نے ان کو اس طرح مخاطب کیا کہ دیکھو، میں تمہاری طرف یہ بات لے کر آیا ہوں کہ جس سے زیادہ اچھی بات کوئی شخص اپنے قبیلے کی طرف نہیں لایا۔ بتاؤ اس کام میں کون میرا مددگار ہوگا؟ یہ سن کر سب خاموش تھے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ میں کمزور اور سب سے چھوٹا ہوں مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔
یہ سن کر سب ہنس پڑے اور مذاق اڑاتے ہوئے چلے گئے۔ پہلی درسگاہ۔ اسی زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن کوہ صفا میں ارقم بن ارقم کے مکان کو بطور اسلامی درسگاہ کے استعمال کرنا شروع کیا۔ اسی مکان میں ہر نیا اسلام میں داخل ہونے والا شخص آتا اور اسلامی تعلیم سے آگاہ ہوتا۔ اس مکان میں ہر وقت مسلمانوں کا مجمع رہنے لگا۔ نبی اکرم اسی دار ارقم میں لوگوں کو اسلام سکھاتے اور یہیں مل کر سب نماز ادا کرتے تھے۔ 3 سال یعنی نبوت کے 6 سال تک آپ کی قیام گاہ اور اسلامی صدر دروازہ یہی ارقم کا گھر رہا۔ اس 3 سال میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا مرتبہ بھی اول المسلمین کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ دار ارقم میں مسلمان ہونے والوں کی فہرست میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آخری شخص ہیں۔ ان کے مسلمان ہونے پر مسلمانوں کو بڑی قوت حاصل ہوئی اور دار ارقم سے باہر نکل آئے۔ قریش نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی جماعت کو مٹانا ضروری سمجھا تو تکلیف پہنچانے کے نئے طریقے اختیار کیے گئے۔ قریش کی مخالفت۔ ایمان لانے اور مسلمان ہو جانے والوں میں کچھ لوگ غلام تھے اور کچھ ایسے تھے جو اپنے قبیلے کا زور اور رشتہ داروں کی جماعت نہ رکھنے کے سبب بہت ہی کمزور سمجھے جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اسلام سے مرتد یعنی کہ اسلام سے پھیرنے کے لیے جسمانی تکلیف دینی شروع کی گئی۔ جو لوگ کسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے تو ان کو عام لوگوں کے ساتھ تکلیف دینا اس لیے اندیشہ ناک تھا کہ کہیں ان کا قبیلہ حمایت پر کھڑا نہ ہو جائے۔ ان کے رشتہ داروں کو آمادہ کیا گیا کہ وہ خود اپنے مسلمان ہو جانے والے رشتہ داروں کو سزا اور تکلیف دے کر مرتد بنائے۔ مسلمانوں کا مذاق اور ان کو برا کہنے کے لیے عام طور پر تیاری کی گئی کہ دوسروں کو اسلام میں داخل ہونے کی ہمت نہ رہے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اعلانیہ تبلیغ شروع کی، ادھر قریش نے پوری سرگرمی کے ساتھ مخالفت پر کمر باندھی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ان کے اسلام لانے کا حال معلوم ہوا تو امیہ بن خلف نے ان کو قسم قسم کی تکلیفیں دینی شروع کی۔ گرم ریت پر لٹا کر چھاتی کے اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا، ہاتھ باندھ کر کوڑوں سے پیٹا جاتا، بھوکا رکھا جاتا، گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ وہ شہر مکہ کے گلی کوچوں میں اور شہر کے باہر پہاڑوں میں لیے پھرتے اور مارتے پیٹتے۔ ان تمام تکلیفوں کو بلال برداشت کرتے اور اللہ ایک ہے کا نعرہ لگائے جاتے۔ عمار اپنے والد یاسر اور اپنی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو جہل ان کو بہت زیادہ عذاب دیتا تھا۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ظالم ابو جہل نے نہایت بے دردی سے نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے اس قدر مارا کہ مارتے مارتے اندھا کر دیا۔ اسلام ایسی زبردست طاقت کا نام ہے کہ سنگ دل کسی کو بھی مرتد بنانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو امیہ کے ایک امیر آدمی تھے۔ مسلمان ہو جانے کے سبب سے ان کے چچا نے ان کو رسیوں سے باندھ کر خوب مارا اور قسم قسم کی جسمانی تکلیفیں پہنچائی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے چچا چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیا کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش نے قرآن پڑھتے ہوئے سن کر اس قدر مارا کہ مارتے مارتے بے ہوش کر کے زمین پر ڈال دیا۔ قریب تھا کہ وہ ان کو جان سے مار ڈالتے، مگر عباس بن عبد المطلب نے قریش کو یہ کہہ کر روکا کہ اس شخص کا قبیلہ بنو غفار تمہارے تجارتی قافلوں کے راستے میں آباد ہے، وہ تمہاری ناک میں دم کر دیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح صحن کعبہ میں مارتے مارتے بے ہوش کر دیا گیا۔ خباب بن الارت کو طرح طرح سے تکلیف دی۔ ایک مرتبہ خوب دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا کر ان کو انگاروں پر چت لٹا دیا گیا اور ایک شخص ان کی چھاتی پر بیٹھ گیا کہ کروٹ نہ بدل سکے۔ تمام کھال اور گوشت جل گیا۔ کچھ کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی آگ اور جلتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں۔ نبی اکرم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اس قدر آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی
کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ دوڑے ہوئے آئے، آپ کو اس کے شر سے بچایا اور قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم لوگ ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کفار نے نبی اکرم کو تو چھوڑ دیا مگر ابو بکر کو خوب مارا پیٹا۔ ایک مرتبہ صحن کعبہ میں قریش نے آپ کو گھیر لیا اور آپ کی شان میں گستاخی سے پیش آنا چاہا۔ حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو دوڑے ہوئے آئے اور آپ کو مجمع کی شرارت سے بچانا چاہا۔ کفار نے حارث کو وہیں شہید کر دیا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، قریش بھی وہاں بیٹھے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ فلاں مقام پر اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کو اٹھا کر لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور وہ اوجڑی اٹھا لایا۔ جب آپ سجدے میں گئے تو آپ کی پشت پر رکھ دی۔ نبی اکرم کو تو توجہ اللہ میں خبر بھی نہ ہوئی مگر کفار ہنسی کے مارے ٹوٹ جاتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے مگر کفار کا ہجوم دیکھ کر ان کو کچھ ہمت نہ ہوئی۔ اتفاقاً فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچی تھیں آ گئیں اور انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے والد کی پشت پر سے اس اوجڑی کو الگ کیا اور کفار کو بھی برا بھلا کہا۔ نبی اکرم کے مکان پر پتھر پھینکے جاتے تھے، گندگی وغیرہ آپ کے گھر کے آس پاس پھینک دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اے بنو عبد مناف، یہ اچھا ہمسائیگی کا حق ادا کر رہی ہو۔ نبی اکرم کو ساحر کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ غرض کفار مکہ نے کبھی تکلیف پہنچانے اور آپ کے کام میں رکاوٹیں پیدا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورے ارادے اور ہمت کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہے۔ جب قریش کو اس امر کا یقین ہو گیا کہ ہماری کوششوں سے کوئی حسب خواہش نتیجہ پیدا نہیں ہوا تو انہوں نے مجبوراً دوسرا پہلو اختیار کیا۔ قریش نے جمع ہو کر مشورہ کیا، عتبہ بن ربیعہ کو اپنی طرف سے پیغام دے کر نبی اکرم کے پاس بھیجا۔ عتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی ہی نرمی کے ساتھ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شریف ہو، آپ کا خاندان بھی شریف و معزز ہے، مگر آپ نے قوم کے اندر فتنہ ڈال رکھا ہے۔ یہ بتاؤ کہ آخر آپ کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کو مال و دولت کی خواہش ہے تو ہم آپ کے لیے اس قدر مال جمع کر دیں گے کہ آپ سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو حکومت اور سرداری کی خواہش ہے تو ہم سب آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے اور آپ کی حکومت تسلیم کر لیں گے۔ اگر آپ کو شادی کرنی منظور ہے، ہم سب سے اعلیٰ گھرانے کی سب سے زیادہ حسین لڑکی سے آپ کی شادی کرا دیں گے، اور اگر ان سب چیزوں کی خواہش ہے تو ہم سب آپ کے لیے فراہم کر دیں گے۔ آپ اپنی دلی خواہش صاف صاف بیان کریں، ہم آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کو تیار ہیں۔ عتبہ جب اپنی تقریر ختم کر چکا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً سورہ حامیم سجدہ تلاوت فرمانی شروع کی، جس میں آپ اس آیت پر پہنچے کہ پھر اگر یہ منہ پھر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو چنگھاڑ کے عذاب سے خبردار کرتا ہوں، جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا۔ تو عتبہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ ایسا نہ کہو۔ پھر آپ نے سجدہ کیا اور سجدے سے فارغ ہو کر کہا کہ تم نے میرا جواب سن لیا۔ عتبہ وہاں سے اٹھا اور قریش کے پاس جا کر کہا کہ یہ میری رائے ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور تم بالکل غیر جانبدار ہو جاؤ۔ اگر یہ ملک عرب پر غالب ہو گیا تو چونکہ یہ تمہارا بھائی ہے، اس کی کامیابی تمہاری کامیابی ہوگی، اور اگر یہ تباہ ہو گیا تو تم سستے چھوٹ جاؤ گے۔ یہ سن کر قریش نے عتبہ سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد نے تم پر جادو کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب عتبہ کی کوشش ناکام ثابت ہوئی تو عتبہ، شیبہ، ابو البختری، اسود، ولید
ابو جہل وغیرہ کی ایک جماعت ابو طالب کی خدمت میں پہنچی اور شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہنے سے باز نہیں آنا چاہتا، تم اس کو سمجھاؤ اور اس حرکت سے باز رکھو۔ ابو طالب نے اس جماعت کو معقول جواب دیے اور ان کو توجہ دلائی کہ تم لوگ بھی تکلیفوں میں حد سے بڑھ جاتے ہو۔ اس دن لوگ ابو طالب کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے، لیکن دوسرے دن مشورہ کر کے پھر پہنچے۔ ان کے آنے پر ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکان پر بلوایا اور آپ کی موجودگی میں بات شروع ہو گئی۔ قریش کے سرداروں نے وہی باتیں اس مجلس میں آپ کے سامنے پھر پیش کی کہ جو اس سے پہلے عتبہ تنہا حاضر ہو کر پیش کر چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد، ہم نے آپ کو اس وقت کچھ ضروری باتوں کے لیے بلوایا ہے۔ واللہ کوئی شخص اپنی قوم پر اتنی مشکلات نہیں لایا ہوگا جس قدر مشکلات میں آپ نے قوم کو مبتلا کر دیا ہے۔ اگر آپ اپنے اس نئے دین کے ذریعے سے مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہیں تو ہم اتنا مال جمع کر دیں گے کہ کسی دوسرے کے پاس نہ نکلے۔ اگر شرف و عزت کی خواہش ہے تو ہم ابھی آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر حکومت و سلطنت کی خواہش ہے تو آپ کو ملک عرب کا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کو کوئی جن یا آسیب دکھائی دیتے ہیں اور اس کے اثرات سے آپ ایسی باتیں کرتے ہو، ہم آپ کو اپنے کاہنوں اور حاکموں کے ذریعے سے علاج کروانے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سن کر جواباً قرآن کریم کی کچھ آیت تلاوت فرمائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام تم کو پہنچا دیے ہیں۔ اگر تم میری تعلیمات کو قبول کر لو گے، یہ تمہارے لیے دین و دنیا کی بہتری کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر انکار پر اصرار کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کروں گا کہ تمہارے لیے کیا حکم فرماتے ہیں۔ یہ سن کر کفار نے کہا کہ اچھا، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ان پہاڑوں کو ملک عرب سے ہٹا دیں اور ریگستان کو سرسبز بنا دیں، ہمارے باپ دادا کو زندہ کر دیں اور ان میں قصہ بن کلاب کو ضرور زندہ کریں۔ اگر قصہ بن کلاب زندہ ہو گئے تو ہم آپ کو سچا مان لیں گے اور آپ کی رسالت کو قبول کر لیں گے اور ہم سبھی آپ کو رسول تسلیم کر لیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کاموں کے لیے رسول نہیں بنایا گیا، میرا کام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو مجھ پر نازل ہوتے ہیں سنا دوں اور اچھی طرح سمجھا دوں۔ میں اپنے اختیار سے خود کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس قسم کی باتیں ہونے کے بعد سردار قریش ناراض اور غصہ ہو کر اٹھے اور ابو طالب کو بھی مقابلے اور مخالفت کے لیے چیلنج دے کر چلے گئے۔ قریش کے سردار کے چلے جانے پر ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اپنے اندر قریش کے مقابلے کی طاقت نہیں پاتا۔ آپ مجھے ایسی محنت میں مبتلا نہ کریں جو میری طاقت سے بڑھ کر ہو۔ مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے دین کا اعلان اور بتوں کی اعلانیہ برائیاں بیان کرنا چھوڑ دیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ چچا جان، یہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں رہ سکتا۔ ابو طالب کی باتوں سے آپ کو یہ شبہ گزرا کہ اب یہ میری حمایت سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ ابو طالب سردار مکہ میں سب سے زیادہ عزت و وجاہت رکھتے اور قبیلہ بنی ہاشم کے مسلمہ سردار سمجھے جاتے تھے۔ ان کی وجہ سے مخالفین حملہ کرتے ہوئے جھجکتے تھے اور ان کو خطرہ تھا کہ اگر بنو ہاشم کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر اٹھ کھڑے ہوئے تو معاملہ بہت ہی نازک ہو جائے گا۔ لہٰذا ابو طالب کی حمایت سے نبی اکرم کو بہت کچھ تقویت حاصل تھی۔ اب یہ مایوسانہ باتیں سن کر آپ کا دل بھر آیا۔ پھر آپ یہ کہہ کر ابو طالب کے پاس سے آنسو بہاتے ہوئے اٹھے اور چل دیے کہ چچا، میں اپنے کام کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اللہ کا کام پورا نہ ہو جائے، یا یہی کام کرتے ہوئے میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ ابو طالب پر اس کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے آپ کو پھر واپس بلا کر کہا کہ اچھا، تم ضرور اپنے کام میں مصروف رہو، جب تک میرے دم میں دم ہے تمہاری حمایت سے باز نہ رہوں گا اور تم کو کبھی دشمنوں کے سپرد نہ کروں گا۔ کفار قریش کو جب ان تمام کوششوں میں ناکامی ہوئی اور تبلیغ توحید کا سلسلہ برابر جاری رہا تو ان کو اب فکر ہوئی
انہوں نے دیکھا کہ جس تحریک کو ہم بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ اب نشوونما پا کر اس قدر طاقتور ہوتی جاتی ہے کہ اس کو روکنا آسان کام نہیں رہا۔ انہوں نے اب متفقہ طور پر کمر باندھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر آنے سے روک دیا، شہر کے لڑکوں اور اوباشوں کو مقرر کیا کہ جہاں کہیں نبی اکرم یا مسلمانوں میں سے کسی کو دیکھیں تو تالیاں بجائیں، گالیاں دیں، راستوں اور گلی کوچوں میں چلنے پھرنے سے روکیں، باہر سے آنے والے مسافروں کو نبی اکرم سے نہ ملنے دیں اور جس طرح قابو چلے اور موقع ملے ستائیں۔ کمزور مسلمانوں کو اب پورے جوش بڑے عزم و ہمت کے ساتھ تنگ کرنا اور ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ شہر مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی اور مسلمانوں کی زندگی وبال بن گئی۔ یہ حالت دیکھ کر نبی اکرم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ملک حبش میں جہاں عیسائی حکومت تھی چلے جاؤ۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبش کے ارادے سے مکہ چھوڑا۔ یہ 15 آدمیوں کا مختصر قافلہ رات کے وقت چھپ کر مکہ سے نکلا۔ جدہ کی بندرگاہ پر اتفاقاً جہاز تیار مل گیا اور یہ لوگ جہاز میں سوار ہو کر ملک حبش میں پہنچ گئے۔ ان سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں یہ حضرات تھے: عثمان بن عفان، ان کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ، حذیفہ بن عتبہ، عثمان بن مظعون، عبداللہ بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن العوام، مصعب بن عمیر، عامر بن ربیعہ، سہیل بن بیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ لوگ عموماً قریش کے مشہور اور طاقتور قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جو اس امر کی دلیل ہے کہ اب قریش کے مظالم صرف غلاموں اور کمزوروں تک ہی محدود نہ تھے، بلکہ وہ ہر ایک مسلمان کو نشانہ مظالم بنانے میں دیر نہ کرتے تھے۔ حبش میں پہنچ کر مسلمان اطمینان اور فراغت کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے بعد مسلمانوں نے ایک کے بعد ایک حبش کی طرف ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا۔ جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی حبش میں اپنے مسلمان بھائیوں سے جا ملے۔ اب مسلمانوں کی تعداد ملک حبش میں 83 تک پہنچ گئی تھی۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مکہ کے آدمی مسلمان ہو کر حبش کی طرف چلے جاتے اور وہاں آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں تو ان کو خطرہ پیدا ہوا کہ اس طرح تو ممکن ہے کہ ہماری بڑی طاقت دھیرے دھیرے اسلام میں تبدیل ہو کر باہر کسی مرکز میں جمع ہوں اور ہم پر کوئی آفت باہر سے نازل ہو۔ لہٰذا انہوں نے مکہ میں نبی اکرم اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کو اور زیادہ کر دیا اور عمرو بن عاص و عبداللہ بن ربیعہ، 2 معزز لوگوں کو سفیر بنا کر نجاشی شاہ حبش کے دربار میں بھیجا۔ قریش مکہ اور نجاشی شاہ حبش کے درمیان پہلے سے ایک تجارتی معاہدہ تھا اور اسی کے موافق قریش مکہ کی ملک حبش کے ساتھ تجارت قائم تھی۔ ان دونوں سفیروں کو شاہ حبش کے لیے نہایت قیمتی تحفے اور ہدیہ سپرد کیے گئے۔ نہ صرف شاہ حبش بلکہ اس کے درباریوں کے لیے بھی قیمتی تحفے دیے گئے۔ قریش کی اس جماعت نے دربار حبش میں حاضر ہو کر یہ ہدیہ پیش کیا۔ شاہ حبش نے درباریوں کو اپنی طرف مائل و متوجہ کیا اور پھر یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہمارے کچھ غلام باغی ہو کر آپ کے ملک میں آ گئے اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر ایک نئے دین کے تابع ہو گئے ہیں جو سب سے نرالا ہے، لہٰذا ان غلاموں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ بادشاہ نے اس درخواست کو سن کر کہا، میں پہلے تحقیق کر لوں، پھر تمہاری درخواست پر غور کیا جائے گا۔ درباریوں نے بھی قریش کے ان سفیروں کی حمایت و تائید کی، مگر نجاشی نے مہاجر مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلوایا اور کہا، وہ کون سا مذہب ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے آگے بڑھ کر نجاشی کی خدمت میں اس طرح اپنی تقریر شروع کی، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردہ خور تھے، بدکار تھے، رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے۔ ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کا حق دبا لیتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کی حسب و نسب اور صدیق و امانت سے ہم سب واقف تھے۔ اس نے ہم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا کر بت پرستی سے روکا، سچ بولنا، امانت اور صلہ رحمی کا حکم دیا،
ہمسایوں کے ساتھ نیک برتاؤ کی تعلیم دی، بدکاری، جھوٹ بولنا اور یتیموں کا مال کھانے سے روکا، قتل و غارت سے باز رکھا اور عبادت الہی کا حکم دیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے اور اس کی فرما برداری کی، اس لیے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی ہے، ہم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، یہاں تک کہ ہم مجبور ہو کر اپنے وطن سے نکل آئے اور آپ کے ملک میں پناہ گزین ہوئے۔ ہم کو یقین ہے کہ آپ کے ملک میں ہم کو ستایا نہ جائے گا۔ نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ تمہارے رسول اللہ پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، اس میں سے کچھ سناؤ۔ چنانچہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ قرآن کریم کی آیت سن کر نجاشی اور تمام درباریوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب جعفر سورہ مریم کی شروع کی آیت تلاوت فرما چکے تو نجاشی نے کہا کہ اس کلام میں وہی رنگ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی توریت میں ہے، یہ دونوں ایک سے ہی کلام معلوم ہوتے ہیں۔ قریش کے لوگوں نے کہا یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مخالف ہیں۔ اس بات کے کہنے سے ان کا یہ مقصد تھا نجاشی شاہ حبش جو عیسائی ہے مسلمانوں سے ناراض ہو جائے۔ جعفر بن ابو طالب نے فوراً جواب دیا، ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا اور اس کی روح ہے۔ نجاشی نے کہا تمہارا عقیدہ بالکل درست ہے، انجیل کا بھی یہی مفہوم ہے۔ نجاشی نے قریش کے ایلچیوں کو ناکام واپس کر دیا اور کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہ کروں گا۔ ساتھ ہی نجاشی نے قریش کے تمام تحفے اور ہدیے واپس کر دیے، جس سے ان کی اور بھی تذلیل ہوئی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا۔ مکہ کے قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں دیوانے ہو رہے تھے۔ ایک دن نبی اکرم کوہ صفا پر یا اس کے دامن میں بیٹھے تھے کہ ابو جہل اس طرف آ نکلا۔ اس نے آپ کو دیکھ کر اول تو بہت ہی سخت و سست اور ناپسندیدہ الفاظ کہے۔ آپ نے جب اس کی بیہودہ سرائی کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے پتھر اٹھا کر مارا، جس سے آپ زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ آپ خاموش اپنے گھر چلے گئے۔ ابو جہل صحن کعبہ میں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے آ بیٹھا۔ امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم کے چچا تھے۔ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، مگر وہ ابھی تک شرک پر قائم اور مشرکوں کے شریک حال تھے۔ ان کی عادت تھی کہ تیر کمان لے کر صبح جنگل کی طرف نکل جاتے، دن بھر شکار مارتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے۔ شام کو واپس آ کر اول خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ وہ حسب معمول جب شکار سے واپس آئے تو اول راستے ہی میں ابو جہل کی لونڈی ملی۔ اس نے ابو جہل کا نبی اکرم کو گالیاں دینا اور پتھر مارنا اور آپ کا صبر و شکر کے ساتھ خاموش رہنا سب بیان کر دیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے علاوہ رضائی بھائی بھی تھے۔ خون اور دودھ کے جوش نے ان کو از خود تیز کر دیا۔ وہ اول خانہ کعبہ میں گئے، وہاں طواف سے فارغ ہو کر سیدھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ حمزہ بہت بڑے پہلوان، جنگجو اور عرب کے مشہور بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے جاتے ہی ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر کہا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو اب میرے سامنے بول۔ ابو جہل کے ساتھیوں کو غصہ آیا اور وہ اس کی حمایت میں اٹھے، مگر ابو جہل حمزہ کی بہادری سے اس قدر متاثر و مرعوب تھا کہ اس نے خود ہی اپنے حمایتیوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعی مجھ ہی سے زیادتی ہو گئی تھی۔ اگر حمزہ مجھ سے اپنے بھتیجے کا انتقام نہ لیتے تو بے ہمیت شمار ہوتے۔ حمزہ ابو جہل کی مزاج پرسی کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بھتیجے، آپ یہ سن کر خوش ہوں گے کہ میں نے ابو جہل سے آپ کا بدلہ لے لیا۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ چچا، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھ کو بڑی خوشی حاصل ہو۔ یہ سن کر امیر حمزہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا۔
حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر قریش کی دشمنی نے اور بھی ترقی کی اور آپس میں مشورے ہونے لگے۔ عمر فاروق حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح مشہور پہلوان اور عرب کے نامور بہادروں میں سے تھے۔ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوشش کرنے میں نمایاں حصہ لیتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو پکڑ کر لاتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو دم لیتے اور پھر اٹھ کر مارتے، غرض کہ انہوں نے مسلمانوں کو دین اسلام سے مرتد بنانے کی بے حد کوشش کی اور ناکام رہے۔ آخر ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا اور کفار کی مجلس میں وعدہ کیا کہ میں تنہا قریش کے اوپر آنے والے اس فتنے کو مٹا دوں گا، یعنی اس فتنے کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ ابو جہل نے سن کر کہا کہ اگر تم نے یہ کام پورا کر دیا تو 100 اونٹ اور 1000 اونقیہ چاندی پیش کروں گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو کر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے نکلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش و جستجو کرنے لگے۔ راستے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ عمر، اس طرح کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ آج قریش کی مصیبت کو آسان کر دوں۔ سعد نے کہا کہ تم بنو ہاشم کے انتقام سے نہیں ڈرتے اور یہ نہیں جانتے کہ محمد کا قتل کوئی آسان کام نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر نے کہا کہ جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے مجھ کو کسی کا بھی کچھ خوف نہیں۔ پھر سعد نے کہا تم مجھ کو اور محمد کو تو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے ہی گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے اور اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ عمر یہ جواب سن کر اسی وقت اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ وہ نبی اکرم کے قتل کی نیت سے چلے تھے۔ راستے میں اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ پھرنا گویا اسلام کی طرف رخ پھرنا تھا۔ بہن کے گھر پہنچے، وہاں خباب بن ارت عمر کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن شریف کی تعلیم دے رہے تھے۔ ان کے آنے کی آہٹ سن کر خباب تو وہیں گھر میں کسی جگہ چھپ گئے اور قرآن کریم جن اوراق پر لکھا ہوا تھا ان کو بھی فوراً چھپا لیا گیا۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ پھر فوراً اپنی بہنوئی سعید بن زید کو پکڑ کر گرا دیا اور مارنا شروع کر دیا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے؟ بہن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی اور بھائی سے لپٹ گئی۔ اس کشتم کشتہ میں ان کی بہن فاطمہ کے ایسی چوٹ لگی ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ عمر نے بہن اور بہنوئی دونوں کو مارا۔ بہن نے آخر دلیری سے کہا، ہاں عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن چکے ہیں۔ عمر نے بہن سے کہا کہ اچھا، تم مجھے وہ کلام دکھاؤ یا سناؤ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے اور جس کے پڑھنے کی آواز میں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سنی تھی۔ عمر کی بہن نے کہا کہ پہلے تم غسل کرو تو ہم تم کو اپنا صحیفہ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ عمر نے اسی وقت غسل کیا۔ غسل سے فارغ ہو کر قرآن مجید کی آیت جن اوراق پر لکھی ہوئی تھی لے کر پڑھنے لگے۔ ابھی کچھ ہی آیت پڑھی تھی کہ بے اختیار بول اٹھے، کیا شیریں کلام ہے، اس کا اثر میرے دل پر ہوتا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی خباب بن ارت جو اندر چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکل آئے اور کہا، اے عمر، مبارک ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ میں نے کل نبی اکرم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ الہی عمر بن الخطاب یا ابو جہل دونوں میں سے ایک کو ضرور مسلمان کر دے۔ پھر خباب نے سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع پڑھ کر سنایا۔ عمر سورہ طٰہٰ کی آیت سن رہے تھے اور رو رہے تھے۔ عمر نے خباب سے کہا کہ اسی وقت مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ چنانچہ وہ اسی وقت عمر کو دار ارقم کی طرف لے کر چلے۔ اس وقت بھی تلوار عمر کے ہاتھ میں ہی تھی، مگر اب یہ تلوار عمر کے ہاتھ میں اس ارادے سے نہ تھی جو بہن کے گھر تک ان کے دل میں تھا۔ دار ارقم کے دروازے پر پہنچ کر عمر نے دستک دی۔ صحابہ کرام جو اندر تھے انہوں نے عمر کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر دروازہ کھولنے میں دیر کی اور نبی اکرم سے پوچھا کہ عمر تلوار لے کر دروازے پر کھڑا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ حمزہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا
عمر داخل ہوئے۔ نبی اکرم ان کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر زور سے جھٹکا کہ اے عمر، کیا تو باز نہ آئے گا؟ عمر نے جواباً عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی اکرم نے سنتے ہی جوش مسرت سے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ساتھ ہی تمام صحابہ کرام نے جو اس وقت دار ارقم میں موجود تھے زور سے کہا اللہ اکبر۔